جی ناظرین، بریک کے بعد حرف راز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرونا کی جو چوتھی لہر ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے NCOC کی طرف سے بھی، حکومتی اہلکاروں کی طرف سے بھی، کہ جو چوتھی لہر جو ڈیلٹا جو قسم ہے کرونا کی، یہ تباہی مچا رہی ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی کل بھی میں آپ کا ایک بیان جو ہے وہ سن رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا کہ یہ جو چوتھی جو لہر ہے یہ باقی جو لہروں کی نسبت کس طریقے سے شدید ہے، اور جو انڈیا کے اندر اس نے جو تباہی مچائی ہے اور وہی ویریئنٹ ہے جو پوری دنیا میں اب پھیل رہا ہے۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ یا تو پہلے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ویکسین بھی لگوائی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کے کتنے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ بالکل جو لوگ جنہوں نے ویکسین لگا رکھی ہے یا جو لوگ پہلے کورونا کے شکار ہو چکے ہیں ان پر دوبارہ اس کا اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے ویکسین لگائی ہے اس میں اس کی شدت اتنی نہیں ہوگی جتنی اگر ویکسین نہیں لگائی ہوتی تو ایک معمولی سا اٹیک ہوگا، لیکن شدید اٹیک سے وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچے رہیں، کیونکہ جو ویکسین ہیں، یہ جتنی ویکسینز ہیں یہ خاصی براڈ اسپیکٹرم ہیں اور یہ مختلف شکلوں کو کافی حد تک کور کرتی ہیں، اتنی افیکٹو نہیں ہیں جتنی کہ جو اوریجنل چائنیز وائرس کے خلاف تھیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک یہ افیکٹو ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی ویکسین مل رہی ہے آپ کو، آپ ضرور لگوائیے، یہ نہ سوچئے کہ یہ والی لگواؤں یا وہ والی لگواؤں، آپ کو ویکسین لگوا لینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرونا ہے اب ظاہر بات ہے مختلف ملکوں میں مختلف حساب سے شیپ چینج کر رہا ہے، ظاہر بات ہے ہر وائرس کے اندر یہ ہوتی ہے ایبلٹی جو کرتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر کیسے کراس ہو پا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت کوئی کسی قسم کی کوئی سفری سہولیت بھی اس طرح میسر نہیں، لوگ اتنا فریکوینٹلی ٹریول بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ جو ہے جو ریزیڈل افیکٹ یہاں پر آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ بارڈرز کو بالکل کمپلیٹلی سیل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ سے فلائٹس اس وقت کھلی ہوئی ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں جو زیادہ تر وائرس پایا جا رہا ہے وہ یہی ڈیلٹا وائرس ہے، اور جو لوگ آتے ہیں ان میں بہت سی دفعہ سمپٹمز نہیں ہوتے، حالانکہ وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں، نہ کھانسی ہوتی ہے نہ بخار ہوتا ہے، لیکن وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں، اور خالی وہاں پہ جو ایئرپورٹ پہ چیک کرنے سے کہ صاحب ان کو بخار تو نہیں ہو، کافی نہیں ہوتا، یا تو آپ 14 روز تک کوارنٹائن کریں ہر ایک کو آن ارائیول، جیسے کہ برطانیہ اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، پھر تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن کوارنٹائن کا کیونکہ یہاں پہ سلسلہ نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے کافی لوگ اندر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے جو کہ سفر کر رہے ہوں گے ان مختلف ویریئنٹس کے ساتھ، اور آپ کچھ زیادہ ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ یا تو آپ کی پاپولیشن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویکسینیشن سے پروٹیکٹ نہ ہو جائے، یا پھر آپ کوارنٹائن والا سلسلہ یہاں پہ نافذ نہ کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اس کی جو خصوصیات ہیں، جو ڈیلٹا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور یہ تیزی سے پھیلنے والا جس کو کہا جا رہا ہے کہ باقی جو تیسری یا دوسری قسم سے اس کا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس کی علامات پہلے کی نسبت کچھ ڈیفرنٹ ہیں یا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ تصویریں اس کی، کہ یہ ایک مولیکولر فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، ایک گولا سا ہوتا ہے، اور اس پہ چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ وہ کانٹے جو ہوتے ہیں اس میں خاص قسم کی لہنیات ہوتی ہیں، پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ اسپائک پروٹینز کہلاتی ہیں، اور وہ جو ہے یہ خلیوں کے ساتھ جڑ کر انسانی خلیوں کے ساتھ پہلے پھر داخل ہوتے ہیں خلیوں کے اندر، پھر اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اور اس کی کروڑوں اربوں کاپیاں بنتی ہیں، اور پھر یہ پھیل جاتا ہے اور اٹیک کرتا ہے مختلف جو اجزاء ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ اس کا میکنزم ہے، ایک لاک اینڈ کی، جیسے چابی تالے کے اندر داخل ہوتی ہے اس طرح یہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے اسٹرکچر میں، اس کی وجہ سے یہ بہت آسانی سے اب داخل ہو رہا ہے انسانی خلیوں کے اندر۔ یہ جو انسان کے اندر جو دفاعی نظام ہوتا ہے، جو اس طرح کے جو ایلین آبجیکٹس اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی یہ بیوقوف بنا کر اور فول کر کے اس کو
اور پھر یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے انسان کے اپنا جسم کا کوئی حصہ ہوتا ہے، اس پر جو دفاعی نظام جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اور پھر جب ملٹیپلائی کر کے پھر یہ پھیپھڑوں پر اور خاص طور پہ آنتوں پہ حملہ کر کے، اور پھر یہ جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے تو یہ کہیں زیادہ تیزی سے اٹیک کرتا ہے پچھلے والے ویریئنٹس کے مقابلے میں. تو جب تک بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، پھیپھڑے جو ہیں وہ کافی حد تک بیکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ ایک فنگس ہے جو اکثر اٹیک کرتا ہے، بلیک فنگس کہلاتا ہے، یا دوسری ورائٹیز بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ بھی حملہ کرتی ہیں، جس سے بہت سے لوگ اپنی بینائی بھی کھو رہے ہیں. تو اس کا جو پھیلاؤ جو ہے وہ تقریباً 200% یا 300% زیادہ تیزی سے ہے اس چائنیز وائرس کے مقابلے میں جو شروع میں آیا تھا، اور اس کی وجہ سے اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں. ہندوستان میں آپ نے دیکھا قیامت کا سماں تھا، انڈونیشیا تقریباً لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، بنگلہ دیش لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور جن ممالک میں ویکسینیٹ ہو بھی گئے ہیں لوگ جیسے برطانیہ اور امریکہ، وہاں بھی یہ اب کیسز اب واپس بڑھ رہے ہیں. اموات نہیں ہو رہی، شدت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دگنے کیسز ہو گئے ہیں برطانیہ میں آج سے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں ویکسینیشن کے باوجود. تو بڑی خطرناک سچویشن ہے اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جیسے انفلوئنزا کا شیپ بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک نئی ویکسین ہر سال کو لانی پڑتی ہے. اب جس طرح کی ہمارے ہاں بمشکل تمام ویکسین آئی ہے اور جس طرح کی اس کی کوریج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ جو وائرسز کی ایج جو تھی 2 سال 2.25 سال جو لاسٹ ہوا تھا 1918 کے اندر، وہ 2 سال میں ختم ہو گیا تھا. اب ہمارے ہاں چونکہ اتنی زیادہ موومنٹ ہے، اگرچہ کہ کنٹرول بھی کر لی، اس کی کتنی ایج ہو سکتی ہے؟ اب 1.5 سال تو گزر چکا ہے اس کو. بات یہ ہے کہ یہ اپنی صورتیں بدلتا جائے گا اور یہ پھیلتا جائے گا، اور اس کی ایج اب ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کب تک دنیا کے 80% آبادی کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں. جب اتنی ویکسینیٹ ہو جائے کہ ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے، اور دنیا کی آبادی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی آبادی کی بات نہیں ہو رہی. اور وہاں پہ جو وائرس جو پہلے آئے تھے، جو آپ نے فلو کا وائرس جو ذکر کیا 1918 کا جو وائرس تھا، یا پھر سارز اور مرس وائرس جو اسی کے ورائٹیز تھیں جو 20 سال اور 30 سال پہلے آئی تھیں، وہ بھی ان میں اتنی پھیلنے کی خصوصیت نہیں تھی اور قابلیت نہیں تھی، حالانکہ اموات کی شرح ان کی زیادہ تھی اس کے مقابلے میں. اگر اس میں وہی اموات کی شرح ہو جاتی تو بے قیامت کا سماں ہو جاتا. تو اموات کی شرح اس میں کم ہے، لیکن پھیلاؤ جو ہے اس کا بہت زیادہ ہے، اور پھر ٹریول وغیرہ زیادہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں. اس زمانے میں ٹریول نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اور آسانی ہو گئی اس کو پھیلنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس رفتار سے پاکستان کے اندر ویکسین لگوانے کا جو عمل ہے، اور بہت ساری آبادی تو ابھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے لگوانے کا، وہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو اوپر سستی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، وہ قائل نہیں ہو پا رہے. تو جو رفتار جس رفتار سے ہم لگا رہے ہیں، تو کتنا وقت درکار ہوگا کہ ہم پاکستان کی تقریباً 80-85% آبادی کو ویکسینیٹ کر سکیں؟ میرے خیال سے تو کم از کم 12 سے 18 مہینے اس میں کم از کم لگیں گے اگر آپ نے پوری کوشش کی. اور اس میں بھی پھر آپ پوری آبادی کو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ تو تیار ہی نہیں ہوں گے، اور زبردستی آپ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ یہ وائرس بدلتا جا رہا ہے اور ویکسین جو ہے اپنی ایفیکٹونیس کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا، یہ وائرس جو ہے ویکسین نئی ڈیولپ کرنے میں 1.5 سال لگتے ہیں، وائرس کو تبدیل ہونے میں ہفتہ 2 ہفتہ لگتا ہے. تو یہ جو ہے یہ نئی شکلیں، جسم میں ایک فوٹو کاپنگ مشین لگی ہوئی ہے جو کروڑوں کاپیاں بنا رہی ہے اس کی وائرس کی. ان میں سے کچھ کاپیاں جو ہیں وہ غلط بن جاتی ہیں، اور کچھ غلط کاپیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہلک ہوتی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ اس کی ایسی ورائٹیز جو کہ زیادہ مہلک ہیں اور زیادہ تیز پھیلنے والی ہیں وہ پھر چھا جاتی ہیں اور باقی ورائٹیز کو دبا دیتی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کو اگلے چند سال تو زندہ رہنا سیکھنا پڑے گا، اور ویکسینز ہمیشہ پیچھے رہیں گی. ہر 6-8 مہینے 10 مہینے بعد آپ کو دوبارہ بوسٹر ڈوز لگانا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے اپنی اینٹی باڈیز، اور ہر ویکسین پہلی ڈوز کے بعد 6-8 مہینے کے بعد دوبارہ. یہی سوال آپ سے میں کرنے والا تھا کہ اگر کسی بندے کو ویکسین لگے ہوئے 8 سے 9 ماہ گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بوسٹر دوبارہ کتنے عرصے بعد لگوانا ہے؟ اس کا کیا میکینزم بنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایکچولی ہر ایک کو تھوڑا بہت فرق ہوگا. اندازہ یہ ہے کہ 8 سے 12 مہینے بعد ویکسینیشن کے آپ کو دوبارہ ڈوز کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس کے لیے آپ اپنا خون کا ٹیسٹ کرا کے اینٹی باڈی کا لیول دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ کے اندر مدافعت باقی ہے، اور اگر اس سے ظاہر ہو جاتا ہے فوری طور پہ کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ، لیکن آن این ایوریج 8 سے 12 مہینے
خیال کیا جاتا ہے کہ اتنا پیریڈ ہے. یہ ڈفر کرے گا تھوڑا بہت کہ کون سا وائرس کا شکل ہے اور کون سی ویکسین آپ کو لگی ہے. جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا اور بڑی رہنمائی لوگوں کو یقیناً ملی ہوگی. تو یہی ہے صورتحال جی. ایک طرف تو دیکھیں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین انہوں نے کہا براڈ اسپیکٹرم ہے، یعنی پیورلی کرونا اسپیسیفک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شیپ بدلتا ہے. اور ظاہر بات ہے شیپ اس لیے بدلتا ہے کہ آپ دوائی تو دے نہیں رہے، آپ تو امیونٹی سسٹم سے اس کو گھونسے سے لیکن ایک جو انہوں نے حوصلہ افزا بات کہی ہے نا، وہ یہ کہی ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہے پھر تو اگر یہ ڈیلٹا ہے یا بیٹا ہے جو بھی وائرس ہے تو اس کی شدت کم ہوگی. اور اس کی شدت کم ہونے کا میں لوگوں کو ذرا سمجھا دوں. بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ ویکسین ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ایک مصنوعی وائرس ہوتا ہے جو جسم میں ڈالتا ہے. وہ جب جسم میں ڈالتا ہے تو اگر وہ اندر موجود ہوتی ہے تو جسم کے جو گھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، تو وہ اس کو گھونسے مار کے اس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، سائیڈ لائن کرتے ہیں، تو سائیڈ لائن ہو جاتا ہے. زیادہ کھانسی کرے گا، وہ کرے گا، لیکن اتنا نہیں ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ جو آپ نے دیکھا گول دار، وہ کہتے ہیں، وہ جو بتایا نا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دم یہ حکم دیتا ہے جسم کو کہ میرے جیسے اور بناؤ. تو جسم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں بنانا شروع کر دیتا ہے اور پورے جسم جو ہے وہ کورونا سے مر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بھی خدا نہ خواستہ بندہ کہیں ہو تو وہ کئی لاکھوں کروڑوں کو لگا سکتا ہے. چلیں جی ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل اور اس میں ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اینٹی کرپشن نے کیا الزامات لگائے ہیں، اس کا لیں گے جائزہ.